اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 9 ذی الحجہ اسلامی تاریخ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ اور تیسری صدی کے علم اور معرفت کے امام تھے۔ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ماموں اور شیخ و مربی تھے۔ 7 سال کی عمر میں جب ان سے شکر کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، شکر کی تعریف یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت عطا کرے تو اس کی وجہ سے کبھی نعمت دینے والے کی نافرمانی نہ کرے۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا، آپ کی قوت گویائی اللہ کا عطیہ ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے فقہ کی تعلیم مکمل فرمائی اور 20 سال کی عمر میں افتاء کی مسند پر فائز ہو گئے۔ قرآن و حدیث کے بارے میں فرمایا کرتے، جو شخص قرآن کریم کا حافظ اور حدیث رسول کا کاتب نہ ہو اس کی اتباع نہ کیا کرو، کیونکہ ہمارے مذہب کی بنیاد قرآن اور حدیث ہے۔ وہ علم شریعت کے ساتھ ساتھ علم طریقت کے بھی امام تھے۔ اپنے بارے میں فرمایا کرتے کہ مجھے سلوک اور معرفت کا بلند ترین مقام فاقہ کشی، ترک دنیا اور شب بیداری کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ واز گوئی سے دور بھاگتے تھے۔ ایک مرتبہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واز کہنے کا حکم دیا تو بیان کرنا شروع کر دیا، جس کو سن کر بہت سے لوگ ایمان قبول کر لیتے تھے۔ موت کے وقت ذکر میں مصروف تھے کہ اسی حال میں سن 297 ہجری میں جمعہ کے دن اپنے مالک حقیقی سے جا ملے اور امام کرخی کے قبرستان شونیزیہ میں دفن کیے گئے۔ اللہ کی قدرت۔ چیٹی اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ چیٹی بھی اللہ تعالیٰ کی عجیب مخلوق ہے۔ اتنے چھوٹے سے جانور میں اللہ تعالیٰ نے آنکھ، ناک، کان، دل و دماغ، ہاتھ، پیر کتنی کاریگری سے بنائے، پھر ان کو سوچنے، سمجھنے اور سونگھنے کی بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ وہ 1 میل کی دوری سے میٹھی چیزوں کو سونگھ کر پتہ لگا لیتی ہے۔ چیٹیوں کی سردار کو جب کوئی چیز ملتی ہے تو وہ اپنے ماتحت تمام چیٹیوں کو بلاتی ہے اور اس چیز کو اٹھا کر اپنے بلوں میں لے جاتی ہے۔ اگر کسی دانے کے جمنے کا خطرہ محسوس کرتی ہے تو اس کے ٹکڑے کر دیتی ہے اور گرمی کے موسم میں سردی کے لیے اور اسی طرح برسات کا موسم آنے سے پہلے ہی ذخیرہ جمع کر لیتی ہے۔ بغیر کسی مشین اور آلہ کے گرمی اور برسات کے موسم کی خبر انہیں کس نے دی ہے؟ اتنی چھوٹی سی مخلوق کو ایسے ایسے ہنر سکھا دینا اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ ایک فرض کے بارے میں، نماز کے لیے مسجد جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح مکمل طور پر وضو کرتا ہے پھر صرف نماز ہی کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کسی دور گئے ہوئے رشتہ دار کے اچانک آنے سے اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ ابن خزیمہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ ایک سنت کے بارے میں، کرتے کا استعمال کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑوں میں قمیص بہت پسند تھی۔ ابو داؤد کی روایت ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ مسلم کی روایت ہے، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں، عورتوں کا خوشبو لگا کر باہر نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت عطر لگا کر لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو محسوس کریں تو وہ زانیہ ہے اور ہر دیکھنے والی آنکھ زناکار ہوگی۔ ترمذی کی روایت ہے، ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، دنیا میں خود کو مشغول نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا سے اسی طرح نکل آئے جس طرح میں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اللہ کی قسم، میرے سوا تم میں سے ہر ایک دنیا کی کسی نہ کسی چیز میں پھنسا ہوا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں۔ طب نبوی سے علاج، نظر لگنے سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو اسے پسند آ گئی پھر اس نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ یہ کہہ لیا تو اس کی نظر سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کنز العمال کی روایت ہے، انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں،
قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ سکینہ نازل فرما، صبر و شکر اچھی طرح حفاظت کرنے والا بنا۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے آسان ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، اپنی شایان نشان عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔